ईरान पर्शियन गल्फ पे उस इलाके में सबसे बड़ी ताकत है। इसराइल एक अजीब और गरीब स्टेट है जो कि नेशन स्टेट भी है और एक मिथोलॉजिकल स्टेट भी है। यानी हम इसलिए हैं कि बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है कि हम होंगे। एक तो ये है, यानी उनकी बका इसलिए है कि ओल्ड टेस्टामेंट ने इस एरिया को उनके लिए जस्टिफाई कर दिया है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज फिर हम सईद नकवी साहब से बहुत कुछ समझेंगे। दुनिया में ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिनको गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। ईरान न्यूक्लियर डील पर कल मंडे को वियना में बातचीत शुरू होने वाली है, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ हो रहा है। इसमें ईरान की तरफ का कहना है कि वो पहले अमेरिका पाबंदियां हटाए, दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि एक इंटरिम एग्रीमेंट किया जाए ताकि वक्ती तौर पर ईरान को कुछ छूट दी जाए और ईरान से कुछ छूट हासिल की जाए। इसके अलावा इजराइल बीच बीच में धमकी देता है और उसका कहना यह है कि अब ईरान से बातचीत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, चूँकि ईरान के पास 60% यूरेनियम एनरिचमेंट उसने हासिल कर ली है और वो हथियार बनाने के बहुत नज़दीक है, इसलिए बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं है। इस सब पर बात करने के लिए हम नकवी साहब से जानना चाहेंगे, उनसे बात करेंगे कि आखिर ये क्या कुछ है, वियना बातचीत के क्या मानी है। नकवी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में, आपने हमें वक्त दिया। आप बताइए कि आप ये जो कल वियना में बातचीत शुरू होने जा रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं, आपके तजर्बात क्या कहते हैं इसके बारे में। सोता मुझे देखकर मुसलसल चुपके से गुजर गया जमाना। हम उस न्यूक्लियर इशू की बात कर रहे हैं जिसका कि खदशा है अमेरिका को और वेस्टर्न अलायंस को और इजराइल को कि ईरान बम बना लेगा। और इसके ऊपर बहुत दिनों से बात हो रही है, डर है। लेकिन ये डर नहीं था जब वहां शाह ऑफ ईरान थे। तो ये किस्सा तो उस जमाने से शुरू हो चुका था, न्यूक्लियर फैसिलिटीज तो आ चुकी थी, तब नहीं था। मैंने जो शेर पढ़ा उसके मानी क्यों पढ़ा, तो इसकी वजह यह है कि हम अब न्यूक्लियर इशू मालूम है क्या है कि जब हिंदुस्तान ने अपना न्यूक्लियर अपने आप को डिक्लेयर कर दिया 1998 में, और उसके बदले में पाकिस्तान ने भी अपने आप को न्यूक्लियर वेपन बना लिया, न्यूक्लियर वेपन स्टेट बना लिया, तो उससे फायदा हुआ कि नुकसान? यानी वीज़ावी पाकिस्तान जो हिंदुस्तान की कन्वेंशनल सुपीरियरिटी थी वो कंट्रोल में आ गई क्योंकि आप न्यूक्लियर बैलेंस में आ गए। हालांकि हम ये कहते रहे कि दरअसल ये न्यूक्लियर बॉम्ब जो है ये दूसरे के लिए है, यानी चीन के लिए। चीन इस वक्त आ गया है हाइड्रोसोनिक मिसाइल पे, यानी स्पेस में मिसाइल वहां से जिधर चाहे वो छिड़क दे। चाइना में बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यानी कल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो हिंदुस्तान और चीन के बीच में है, अगर जंग छिड़ जाए खुदा न खास्ता, तो वहां सोल्जर्स ना होंगे, वहां पे रोबोट्स हो सकते हैं। इस जगह दुनिया चली गई है।
اور یہاں یہ قصہ ہے کہ صاحب بندوق بنائی جائے کہ نہیں، اور بندوق میں کارتوس ڈالا جائے کہ نہیں، اور نیوکلیر، یہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب یہ وقت گزر گیا ہے. اب یہ کسی طریقے سے مینجمنٹ آف ایران کو کیوں مینج کرنا ضروری ہے، سوال یہ ہے. کیونکہ ایران پرشین گلف پہ اس علاقے میں سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی اس کی پاپولیشن ہے، سب سے پرانی اس کی سویلائزیشن ہے. وہ اپنے آپ کو نیشن سٹیٹ بھی کہتا ہے اور سویلائزیشن سٹیٹ بھی کہتا ہے. وہ اور اس کے پاس ہنرمند لوگ ہیں، تعلیم بھی ہے، اس پیمانے پہ نہیں ہے جتنی کہ اسرائیل کے پاس ہے. اسرائیل کا جادو یہ ہے کہ ان کے یہاں بے پناہ تعلیم اور ایکسلنس، اور اس میں اس کا ان کا جواب نہیں ہے. اسرائیلیوں میں شروع سے ایک ٹریڈیشن رہی ہے ان کے یہاں، تو اس کی میں تعریف کرتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اسرائیل ایک عجیب و غریب سٹیٹ ہے جو کہ نیشن سٹیٹ بھی ہے اور ایک میتھولوجیکل سٹیٹ بھی ہے. یعنی ہم اس لیے ہیں کہ بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ہوں گے. ایک تو یہ ہے، یعنی ان کی بقا اس لیے ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ نے اس ایریا کو ان کے لیے جسٹیفائی کر دیا ہے. ایک تو یہ. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے یہاں پہ اگر خلفشار ہو تو ایک سیکنڈ کبھی نہ ہوگی جبکہ ٹیمپل ہمارا جو ٹیمپل آف سولومن وہ دوبارہ بنے گا. اچھا، یہاں پہ وہ اور جو کرسچینز ہیں امریکہ کے، جسے ہم کہتے ہیں کرسچین زائنسٹ، یہاں پہ وہ مل جاتے ہیں. کیوں؟ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ جو ماحول ہے جنگجوئی کا، اس کو اگر بڑھاؤ تو گویا ایک وہ جسے ڈے آف ججمنٹ ہم کہتے ہیں، یعنی محشر، روز محشر وہ لے آؤ تو جلدی سے ایک مسیح کی آمد ہو جائے گی اور دنیا میں امن پیدا ہو جائے گا. یعنی آپ کو حیرت ہوگی کہ اتنے سائنٹیفک لوگ اس طرح کی بلیف رکھتے ہیں، اور یہ اس نیشن کی بنیاد ہے. سمجھے؟ اب یہ ہے، اب ان کا کنٹرول امریکہ پہ بہت ہے، ویسٹ میں بہت ہے، اور وہ کنٹرول کسی حد تک، جب یہ شروع ہوا تھا جھگڑا ایران سے، تب تو امریکہ سپر پاور تھی. اب امریکہ ذرا نسبتاً اس کی قوت کم ہوئی ہے، تو گھبراہٹ اسرائیل میں زیادہ ہے کہ کس طرح اس کم ہونے کے نتیجے میں جو ان کے رشتے انہوں نے بنا رکھے تھے ٹرمپ کے زمانے میں اور اس سے پہلے سے سعودی عربیہ سے، وہ رشتے کم ہو رہے ہیں. اب سعودی عربیہ ایران جا رہا ہے، اب محمد بن زید یو اے ای والے ترکی جا رہے ہیں. ایک خلفشار ہے جس میں اس میں یہ نہیں چاہتے، اور اسرائیلی خاص کر کے نہیں چاہتے کہ ایک اتنی بڑی قوت جسٹیفائی ہو جائے، لیجیٹیمائز ہو جائے اور رہے. کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ آلریڈی ان کے پاس نیوکلیر ہتھیار ہیں، اس کے قریب آ گئے ہیں. یہ ڈر کیا ہے؟ ڈر یہ ہے، دیکھیے اسی ڈر کی وجہ سے میرا تو یہ کہنا ہے کہ صدام حسین کا عراق بہت برا رہا ہو. آیت اللہ سیستانی اور نجف اور کربلا کے لوگوں سے پوچھئے تو صدام حسین بہت ہی ایک ویلنس امیج ان کی بنتی. لیکن عراق میں سڑکیں اچھی تھیں،
عراق میں اسپتال اچھے تھے, عراق میں یونیورسٹیز اچھی تھیں, عراق میں یہ سب کچھ تھا. ایسا نہ ہو جائے, ٹیکنالوجی ہو رہی تھی, ان کے میوزیم اتنا خوبصورت تھا کہ اس کو لوٹ کے تہس نہس کر کے تب ان کو سکون ہوا. اب یہ ہے کہ اس کو کسی طرح سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے. تو صدام حسین کو ختم کرنا ضروری تھا. قذافی کے یہاں کیا تھا؟ قذافی کے یہاں یہ تھا بھائی کہ بے پناہ آئل میں ذرا سا اس سے ہٹ کے, دیکھیے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ نیوکلیر ایشو ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے ہم کو اور آپ کو وینا میں ہونا پڑے گا, کیونکہ اتنے ڈیٹیل میں یہ پیش میں چلا جائے گا کہ پہلے اس کو ایک بڑے پیمانے پہ, ایک بڑے بیک ڈراپ پہ سمجھ تو لیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے. لیبیا میں کیا تھا؟ لیبیا میں یہ تھا 1986 میں ریگن صاحب نے ایک حملہ کر دیا اس پہ, بنغازی پہ اور ٹرپلی پہ, اور اس پہ قذافی کی ایک بچی تھی, اس کا بھی انتقال ہو گیا. کیوں ہوا تھا؟ معلوم ہوا برلن میں کہ ایک ڈسکوتھیک میں یہ خبر اڑی تھی کہ جو ہے کہیں دھماکہ ہوا ہے اس میں قذافی کا ہاتھ تھا, لہذا اس کے بدلے میں ریگن صاحب نے بنغازی اور ٹرپلی پہ حملہ کر دیا. دراصل کیا تھا؟ اور یہ ہمیں یہ پتا ہے. دیکھیے یہ الفاظ جو ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. میں جانتا ہوں کہ آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ میں سبجیکٹ سے ذرا ہٹ رہا ہوں, لیکن وہ اس لیے ہٹ رہا ہوں جان بوجھ کے کہ سمجھ میں آئے کہ ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں. کیا تھا صاحب ان دنوں میں؟ یہ تھا کہ ایک تو تھے ایکسٹریمسٹ اسٹیٹس. دیکھیے آج کل ہے ایکسٹریمسٹ مسلم, ان دنوں میں ایک ایکسٹریمسٹ اسٹیٹس تھے اور ایک تھے ماڈریٹ اسٹیٹس. ماڈریٹ کون تھے؟ یعنی جنہیں ایکسٹریمسٹ کہیے. خرد کا نام جنو پڑ گیا, جنو کا خرد, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. یعنی اب جو ماڈریٹ تھے وہ کون تھے؟ ماڈریٹ وہ لوگ تھے جہاں کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے. ماڈریٹ وہ لوگ تھے جہاں سٹی اسکوائر میں گردن اڑا دی جاتی تھی سزا کے طور پہ. ماڈریٹ وہ لوگ تھے جہاں موٹریں عورت نہیں چلا سکتی تھی. ماڈریٹ وہ لوگ تھے جہاں عورت اور مرد ایک ساتھ بیٹھ کے چائے نہیں پی سکتے تھے. ماڈریٹ وہ کون تھا؟ وہ سعودی عربیہ تھا. وہ ماڈریٹ وہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ وہ ان کو پیلسٹینینز کے معاملے میں پریشان نہیں کرتا. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پیلسٹینینز کے معاملے میں اسرائیل کو اور لہذا ویسٹ کو پریشان نہیں کرتا تھا, لہذا وہ ماڈریٹ ہے. ہمارے لیے وہ ماڈریٹ ہے ورنہ. اور قذافی ایکسٹریمسٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ پیلسٹینین کاز کو فروغ دیتا ہے, اور بلکہ جہاں بھی نیشنل لبریشن وارز ہو رہی ہوں افریقہ میں ان کی امداد کرتا ہے. لہذا اور اس کے یہاں آپ کی نظر میں ہمارے یہاں تو لوگ سمجھتے تھے کہ صاحب یہ بہت ہی فنڈامنٹلسٹ مسلمان ہوگا. آپ بھی وہاں گئے, میں بھی وہاں گیا ہوں. دفتروں میں عورتیں برابر کی, اس کی باڈی گارڈز 2 عورتیں. واحد لیڈر تھا جس کے ایک ملٹری اکیڈمی عورتوں کی سب سے پہلے بنائی تھی. ملا اس کے ملک میں بین تھے, جو آپ کو پسند نہیں ہوگا ہمارے کاظمی صاحب کو, لیکن مولوی صاحبان وہاں بین تھے. محلے میں جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی تھا وہ جمعے کی نماز پڑھا سکتا. ووڈو یعنی جادو کر کے یہ بہت تھا, کیونکہ افریقہ کا حصہ ہے وہ. یہ جو ووڈو کرے گا وہ کرمنل اوفینس ہے. بچہ پیدا ہوا, اس کی اسٹیٹ نے دیکھ بھال لے لی. بڑا ہوا, شادی کی, اس کو گھر مل گیا. بچہ ہوا, 3 کمرے کا گھر مل گیا. باہر پڑھنا ہے
हार्वर्ड में एडमिशन मिल गया, सारा सरकार लेगी। यानी फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव ऐसा सोशल सिक्योरिटी सिस्टम दुनिया में नहीं था, उसको खत्म करना था। कि ये कैसे हो सकता है बगल में, जो कि हमारी रविश नहीं चलता, जो कि हमारी लिबरल डेमोक्रेसी नहीं चल रहा, और इस कदर तरक्की करता जाएगा। तो इस पूरे मामूरे को, इस पूरे मॉडल को तोड़ देना है, तो तोड़ दिया गया। वैसे ही इराक तोड़ दिया गया, वैसे ही सीरिया तोड़ दिया गया। इन सब में कॉमन एलिमेंट क्या है? कॉमन एलिमेंट ये है कि ये सब पैलेस्टीनियन इशू पे एक ही लाइन लेते थे, कोई अनकॉम्प्रोमाइजिंग, ये मॉडरेट नहीं थे। ठीक है, अब रह गया है एक, उसका नाम है ईरान। अब ये है कि ये फलस्तीनियों के मामले में इसको ये छोड़ दें और ये जिंदा रहने, किसी को न्यूक्लियर की जरूरत नहीं है। ये तो बहाना है, ये तो उसके ऊपर प्रेशर डाले रख रहा है। क्यों? कि एक वाहिद मुल्क वहां पे उस एरिया में है जो कि पैलेस्टीनियंस की बका की बात करता है, जो कि हिजबुल्लाह की इमदाद करता है, जो फलस्तीनियों के साथ है, जो कि उनकी इमदाद करता है फलस्तीन, जो कि, और बिल्कुल यानी इसराइल यहां है तो ये है हिजबुल्लाह, बिल्कुल यानी गैलिली के ऊपर, सी ऑफ गैलिली, तो बहुत करीब है। अभी तक तो उनका कुछ हुआ नहीं भाई, अभी तक तो जिंदा है। तो देखिए, ये लिमिट्स टू पावर आपने देख लिया। अभी अफगानिस्तान में अमेरिका का किस तरह से गए हैं वहां से, इन सब बातों, इससे पहले साहब 60s में जब ये वियतनाम हुई है, एक एक्सप्रेशन है लिमिट्स टू पावर। इस बात को ईरानियन लीडरशिप ने समझ लिया है कि इन सबकी कुव्वत पे लिमिट्स हैं, और अगर तुम सच्चे तौर से एक जगह खड़े रहो तो ये तुम हारोगे नहीं, और हार भी गए तो दरअसल तुम्हारी वो जंग, क्योंकि तुम सच पे थे, वो लोग, वो उनका ये एक, वो एक किसी हद, अच्छा इससे ही घबराते हैं। ये तो था मिशनरी स्टेट है। मिशनरी स्टेट का क्या मतलब हुआ? यानी जब आयातुल्लाह 1979 में आयातुल्लाह की सरकार आई और ये गए, अगर वो तस्वीरें आप देखें, किसी दिन आप दिखा दीजिए आपके ऑडियंसेस को, कितने सुकून से शाह ईरान एयरपोर्ट से गए हैं और कितने सुकून से लाए गए हैं आयतुल्लाह खुमैनी। यानी कोई इतना बड़ा रेवोल्यूशन हमने तो नहीं, दिखाई नहीं दे रहा था। हमने तो ये अफगानिस्तान, ये काबुल में देखा, ये क्या था। तो सर अब जो बातचीत हो रही है, आपको इसके नतीजे में क्या कुछ इससे होता ये है कि ये बात चलती रहेगी, और ये कि किसी वक्त आप ये करता है सोच लें कि वो कहेंगे नहीं था, हमने मान लिया कि अब हमने इनको छोड़ दिया, इनको हम सब इनके जितने भी सैंक्शन हैं वो सब उठा लेंगे। ये होगा नहीं। ये है टॉक फॉर टॉक्स, यानी किसी तरह उनको अटकाए रखो। जी नकवी साहब, जैसा कि आपने बताया कि ये सिर्फ बातचीत के लिए बातचीत हो रही है, तो ये अगर सिर्फ बातचीत के लिए बातचीत हो रही है तो मैं थोड़ा सा और आगे तक समझना चाहूंगा। ऐसे वक्त में जब ईरान और उसकी सपोर्ट वाले रेजिस्टेंस ग्रुप्स जो इस इलाके में हैं, इराक में हजदल शाबी, हिजबुल्लाह का नाम आपने अभी लिया, लेबनान में, उसके अलावा हमास, और इधर यमन में हुथी काफ़ी मजबूत हुए हैं। अगर ये सिर्फ बातचीत के लिए बातचीत है तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि इजराइल के लिए ख़तरे और बढ़ेंगे और अमेरिका को और मुश्किलात का सामना होगा?
آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرف جائے گا یہ پورے حالات کس طرف جائیں گے؟ اسرائیل کا آئسولیشن اسرائیل کو دکھائی دے رہا ہے آگے. ٹھیک ہے، امریکہ کا جو دست شفقت ہے وہ کب تک رہے، اس میں کتنی سکت ہے، بہت ہے. کیونکہ امریکہ کے بہت سے انسٹیٹیوشنز اسرائیلیز اور زائنسٹ کے ہاتھ میں ہیں. یہودی تو ایک یہ بڑے کنفیوژن ہوتا ہے اکثر کہ یہودی اور زائنسٹ کو ہم لوگ ملا دیتے ہیں. یعنی آپ انگلینڈ میں جائیے تو وہاں تمام جگہ یہودی ہیں جو کہ زائنسٹ نہیں ہیں، بلکہ ان لوگوں کے خلاف ہیں. وہ یہودی ہیں، وہ باقاعدہ وہ رنگلٹس والے یہودی، آرتھوڈاکس یہودی ہیں. مانچسٹر میں ہیں، یہاں پہ لندن میں بہت سی جگہ ہیں. لیکن تو یہ کہ اس پریشر سے ایران کا نیشنلزم جو ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. سمجھے؟ اس میں آپ اس طرح سے پریشر کریں گے کسی کو تو وہ فرض کریے کہ آپ وہ پریشر ریلیز کر دیں تو ہو سکتا ہے ان کے اندر انٹرنل کانٹرڈکشنز کھڑے ہوں گے، یقیناً ہیں. وہاں بہت سے ڈفرینسز ہیں. بہت سے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ علماء رول کریں، چاہتے ہیں کہ سویلین رول ہو. ہے وہاں پہ لوگ تو وہ، لیکن وہ آنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ریلیز کرنا پڑے گا. پریشر ریلیز کرنے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں دینا پڑیں گی. وہ چیزیں آپ دیجئے. اگر آپ کو ڈھیل کا پینچ کھیلنا ہے تو آپ کے حق میں ہے کہ آپ ان سے اوپر سے پریشر ہٹائیں، تب دیکھیے کیا ہوتا ہے. آپ کے پریشر کی وجہ سے یہ مستحکم اور مضبوط تر ہوتے جا رہی ہے رجیم. جی، آپ نے جس طرح سے بتایا کہ یہ صرف بات چیت ہی بات ہوگی، اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہوگا، ایران سے پابندیاں نہیں ہٹیں گی، ایران کو آزاد نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ اپنا پروگرام آگے بڑھائے نیوکلیئر. تو اب اس میں جو بیچ میں اسرائیل دھمکی دیتا ہے جنگ کی اور وہ امریکہ کو ایک طرح سے پرووک کرتا ہے، تو کیا اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ وہ کس طرف جائے گا معاملہ؟ چونکہ ادھر ایران نے بھی اپنی طاقت کافی بڑھائی ہے اور کئی طرح سے اسے ظاہر بھی کیا ہے. اسرائیل کی اس وقت ایک بلیک میل پوزیشن میں ہے. یعنی وہ اکیلا ہے، ڈرا ہوا ہے، سمجھ رہا ہے کہ امریکہ وڈرا کر رہا ہے اس علاقے سے، لہذا وہ اپنا آخری پانسا کھیل رہا ہے. اور ایرانی بھی اس بات کو جانتے ہیں، حزب اللہ بھی اس بات کو جانتا ہے. یہ دیکھیے سچویشن دنیا کی لاجیکلی نہیں بدلتی. یہاں تو یہ بھڑے ہوں گے، ایک دم سے بات پھسل جائے گی افغانستان میں، پھر کھیل پورا بدلا جائے گا. آپ سمجھ رہے نہیں؟ یہ پھر چین، روس. اب دیکھیے یہاں کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں. ہماری تو سب بڑی دوستی امریکہ سے، امریکہ کا اور روس کا اس وقت یوکرین کے اوپر بہت جھگڑا چل رہا ہے. لیکن 6 دسمبر کو پوٹن صاحب، ولاڈیمیر پوٹن پریزیڈنٹ آف رشیا یہاں آ رہے ہیں، ہے نا. تو یہ اتنا فلکس میں ہے دنیا کہ محض اس کو دیکھ لینا کہ یہ ٹاکس ہوں گی، اس ٹاکس میں سے کیا نکلے گا. اس کے چاروں طرف اور چیزیں ہیں جو ان ٹاکس کو متاثر کریں گی، اس پر بھی نظر رکھیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ابھی فی الحال ٹاکس فور ٹاکس ہیں، بات کے لیے بات ہے، اور یہ چلتی رہیں گی. اور نہیں، یہ لوگ یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ اپنا ڈکلیئر کر دے اپنے آپ کو نیوکلیئر پاور. یہ بھی نہیں چاہتے، کیونکہ ہر جگہ اسرائیلی لابی بہت مشہور ہے، مضبوط ہے. یورپ میں، امریکہ میں، فرانس میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، ان سب جگہ بہت ہی زیادہ مضبوط لابی ہے. یہ اتنی آسانی سے ریلیز نہیں پریشر چھوڑیں گے کہ بھائی اب ان کو جو چاہیں کرنے دو.
नकवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी आप कुछ बात कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी कर लें। वो तुर्की बिन फैसल जो अपना एक उन्होंने थिंक टैंक खोला हुआ है, वो कह रहे हैं कि अब तो न्यूक्लियर पावर और भी होंगी मिडिल ईस्ट में। यानी आप इशारा कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया भी हो सकती। तो ये सब प्रेशराइज करने के तरीके हैं कि इसको ईरान को रोके रखो, लेकिन उन पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो और चारों तरफ से है, उससे वो मुतासर होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से नकवी साहब का जो पूरी दुनिया को अपनी आंखों से देखने का तजर्बा है, उन तजर्बात को हम इस तरह से उनसे फ़ायदा उठाते हैं, बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिलता है। और हमेशा हर प्रोग्राम में मैंने अब से पहले भी इस बात का एतराफ़ किया है, माना है कि मैं खुद बहुत कुछ सीखता हूँ नकवी साहब के साथ हर इंटरव्यू में। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।